یاد رکھو. اللہ اکبر. پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار دی بارگاہ چاہے لوگاں نو سمجھان واسطے اے نہ سمجھا جے کہ عمر فاروق دی او حالت سی جڑی انہوں نے بیان کیتی ہے. صحابہ کرام سوال تے سوال کردے سن، نبی پاک جواب دیندے سن، لوگاں نو علم نصیب ہوندا سی. اج اگر سانو علم دی، ایمان دی، ہدایت دی خیرات ملی ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے جوڑیاں دا صدقہ ملی. سوال کردے سن صحابہ کرام. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام دے سامنے سوال کیتا کہ یا رسول اللہ، مینوں سارے نالوں زیادہ تواڈے نال محبت ہے، مینوں سارے نالوں زیادہ پیو نالوں، ماں نالوں، اولاد نالوں، بیوی بچیاں نالوں زیادہ تواڈے نال پیار ہے، لیکن مینوں اپنی جان نال تواڈے تو بھی زیادہ محبت ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر نہیں، ہجے گل نہیں بنی، ہجے گل نہیں بنی. فوراً عرض کر دے یا رسول اللہ دی عزت و جلال دی قسم مینوں اپنی جان نالوں بھی زیادہ تواڈے نال محبت ہے. حضور نے فرمایا الان یا عمر، اے عمر گل ہون بنی جے. سبحان اللہ. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. یہ حدیث بخاری وچ، مسلم وچ، نسائی وچ، ابن ماجہ وچ، مشکات وچ اور حدیث دیاں سینکڑے کتاباں دے اندر یہ حدیث موجود ہے. سیاہ ستہ دیاں تمام کتاباں وچ حدیث موجود ہے. میرے نبی نے فرمایا کوئی بندہ اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا جنی دیر تک او اپنے ماں پیو نالوں، اپنے آپ نالوں اور ساری کائنات دے انساناں نالوں ود کے میرے نال محبت نہ کرے گا. من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، اپنی اولاد نالوں، اپنے والدین نالوں اور ساری کائنات دے انساناں نالوں ود کے میرے نال محبت نہ کرے گا، انی دیر تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا، ایماندار نہیں ہو سکتا. ادھر قرآن بھی بولیا، فرمایا النبی اولا بالمومنین من انفسہم. ساڈے نزدیک ایماندار ہے ہی ہوئے جڑا اپنی جان نال بھی ود کے مصطفیٰ نال محبت کرتا ہے. ہاتھ چکے ذرا محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ. اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. جڑا پڑھ سکتا پڑھ لے. اے عشق نبی میرے، جنہوں چاہیے جانا ضرور اچھی بولے. اے عشق نبی بیعت اس واسطے کرنے ہیں کہ حضور دی محبت نصیب ہو جائے. نعت خانہ نو اس واسطے بلانے ہیں حضور دی محبت نصیب ہو جائے. نقیبہ خطیبہ کو اس واسطے بات سننے ہیں حضور دی محبت نصیب ہو جائے. یہ حضور دی محبت نصیب نہ ہوئی پھر کوئی مقصد نہیں، پھر زندگی فضول ہے. اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. مجھ کو بھی محمد کا پروانہ بنا جانا. مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. بولو اے عشق نبی میرے، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. اللہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو کنا عشق رسول عطا فرمایا سی. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت کی تھی. سرکار عثمان غنی دے گھر ول چل پئے. حضرت عثمان غنی نے نبی پاک دے قدم گننا شروع کیتے. 1 2 3 4 5 10 100 200 میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قدم گننا شروع کر دیتے. حضور نے فرمایا عثمان میرے قدم کیوں گننا پیا؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اس نیت نال تانوں اپنے گھر وچ آن دی دعوت دی ہے کہ جنے قدم چل کے آؤ گے میں ہر قدم دے بدلے ایک غلام آزاد کراں گا. اس سرکار دی محبت ہے نا.
صحابہ جنی محبت کنے کرنے یہ تو 1450 سال تو بعد بک بک کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے فیصلے کر رہے ہیں اللہ پاک نے قرآن مجید وچ انہاں دی شاناں بیان فرمائیاں فرمایا یہ سچے نے یہ رشد و ہدایت والے نے یہ شب زندہ دار نے یہ تن من دن ہر شے میرے مصطفیٰ تو قربان کرنے والے ہیں سمجھ آئیے ذرا محبت نہ کہہ دیو سبحان اللہ تو دوستان گرامی یہ حضور علیہ السلام دی محبت نال مالا مال صحابہ کرام حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ قبلہ صحیح صاحب تھوڑی نظر لوگوں نے پوچھا تو نبی پاک نال کنا پیار ہے علی پاک دی اکھاں چانسو آ گئے شیر خدا نے فرمایا لوگوں کی پوچھ دیو مینوں کنا پیار ہے صحرا وچ سورج سر تے چمکدا ہوئے تے ایک بندہ پیاسا ہوئے مسافر انہوں اپنی موت اپنی اکھاں دے سامنے نظر آندی ہوئے علی پاک فرماندے نے تے او دے سامنے ٹھنڈے پانی دا پیالہ پیش کیتا جائے او اس پیالے نال کنا پیار کرے گا ٹھنڈے پانی نال کنی محبت کرے گا لوگ آکھن گے حضور اتنی محبت کے دا اندازہ ہی نہیں علی پاک تڑپ کے بولے فرمایا پیاسا ٹھنڈے پانی نال جنہ پیار کردا ہے اللہ دی قسم مینوں او دے نالوں بھی زیادہ کملی والے مصطفیٰ نال محبت کیا مثال ہے لوگوں نے پوچھا جی تہاڈا تعارف کی ہے لوگ کہتے ہیں تسی نبی دے ویر ہو لوگ کہتے ہیں تسی نبی دے بھرا ہو لوگ کہتے ہیں تسی نبی دے رشتہ دار ہو لوگ کہتے ہیں تسی نبی دے داماد ہو یہ ساری نسبتاں علی پاک نے فرمایا اے نسبتاں اپنی جگہ اے سونے دا کرم ہے منوں پوچھو میں کون ہاں فرمایا کن تو عبدہ و خادم ہو میں تے صرف نبی پاک دا غلام ہاں نبی پاک دا خادم ہاں سرکار دی محبت والے ذرا اچھی بولو اچھا جنہوں نبی پاک نے آکھیا میرا بھرا ہے انہیں ساری زندگی نہیں آکھیا کہ میں نبی پاک دا بھرا تے جنہ چولاں نوں آکھیا بھی نہیں وہ ایویں کہندے پھردے نے نبی بڑے بھرا تے اسی چھوٹے بھرا اندازہ کرو انہاں نے لکھے اپنی کتاباں وچ بے ادب اور گستاخ لوگاں نے نکتہ چینی محبوبات جڑا کرن تو باز نہ آوے اصل منافقوں نو سمجھی ایویں جھوٹے پیار جتاوے تے سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا نت نت اے فرماوے آزم جتھے دل لگ جاندا اوتھے عیب نظر نہ آوے صحابہ کنی محبت کر دے عشرہ مبشرہ دے ایک عظیم صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واحد صحابی نے 1,24,000 کم و بیش صحابہ وچوں اے واحد صحابی نے جنہاں نوں میرے نبی نے میدان احد وچ فرمایا ہے اے سعد تیر چلا جملہ سننا جے سبحان اللہ دی آواز آئے فرمایا اے سعد تیر چلا اللہ تیرا نشانہ بھی ہمیشہ درست رکھے تیری ہر دعا اللہ قبول فرمائے اے سعد تیر چلا تیرے اتوں میری ماں بھی قربان تیرے اتوں میرا باپ بھی قربان یہ چھوٹی شان ہے یہ جملے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے صدیق اکبر واسطے نہیں فرمائے عمر فاروق واسطے عثمان غنی مولا علی واسطے نہیں فرمائے حالانکہ انہوں کا درجہ اونچا ہے میں دسنا چاہنا کہ حضور دی بارگاہ وچ جڑا بھی آیا ہے حضور نے کوئی نہ کوئی وکھری شان عطا فرمائی ہے کوئی نہ کوئی نرالی شان عطا فرمائی ہے لہذا سانو سارے دا ادب کرنا چاہیے سانو سارے دا احترام کرنا چاہیے حضرت سعد بن ابی وقاص کلمہ پڑھیا مسلمان ہوئے ماں نے کھانا چھڑ دیتا پانی چھڑ دیتا چھاویں بہنا چھڑ دیتا جدو گھر آندے نے ماں دھوپے بیٹھی کھانا سامنے پیا نہیں کھاندی پانی سامنے پیا نہیں پیندی آپ نے فرمایا ماں تو چاہنی کی ہے
کیوں مرنا چاہنی ہے؟ کہنے لگی میری کوئی شرط نبی دی غلامی چھڑ دے، نبی دا دامن چھڑ دے، تو باپ دادے دا دین چھڑ کے اس نبی دی غلامی اختیار کی تھی، کلمہ محمدی پڑھیا۔ اگر تو چاہنا کہ تیری ماں بچ جائے، تیری ماں کھانا کھاوے، تیری ماں پانی پیے، تیری ماں چھاوے بیٹھے، پھر میری ایک کوئی شرط اس نبی دا دامن چھڑ دے۔ دوستان گرامی ویکھو نا صحابہ کرام دی قربانیاں، کون ہے اس دور دے اندر جڑا اس حد تک جا کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرے؟ اگر کرے تے بڑا خوش نصیب ہے، اگر نہ کرے تے بڑا بد نصیب ہے۔ اس حد تک جا کے حضور نال محبت کرنی چاہیے۔ بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ اکثر فرماندے رہے میرے مصطفیٰ نال محبت کرنے والے ہو، مصطفیٰ نال جدو محبت کرنی ہے انے واہ محبت کرنی ہے، پھر کچھ نہیں دیکھنا، جڑی چیز سامنے آ جائے حضور دے جوڑیاں تو قربان کرنی ہے۔ دیکھو اللہ نے جنازہ کتنا بڑا عطا کیتا، اللہ نے عزت کتنی عطا کی تھی، اللہ پاک نے مقام کتنا عطا فرمایا۔ آپ دے دشمن بھی آپ دا ذکر کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سارا فیض حضور دی محبت۔ اچھی طرح محبت نہ کہہ دے سبحان اللہ۔ شیعہ نے خراج عقیدت پیش کیتا ہے، دیوبندیاں نے خراج عقیدت پیش کیتا ہے، وہابیاں نے خراج عقیدت پیش کیتا ہے، حتیٰ کہ انڈین چینل اتے بیٹھے ہوئے ہندو صحابیوں نے خراج عقیدت پیش کیتا ہے۔ بڑے بڑے پاکستان کے صحابی جڑے دن رات انہوں نے خلاف بولتے سن، جنازے اتے اکھاں چ آنسو آ گئے۔ حسن نصار ورگا بندہ کہن تے مجبور ہو گیا یار سانو پتہ ہوندا نا کہ اللہ دی مخلوق اس بندے نال اتنا پیار کر دیے کہ اسی دے قدماں چ جا کے دی زیارت کرنی سی، اسی بھلیکے وچ رہ گئے۔ بابا خادم حسین رضوی بازی لے گیا۔ اے فیض کدا ہے؟ اے نبی پاک دی محبت دا فیض۔ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ رومی تباہ ہو گئے، فنا ہو گئے، اللہ نے کالے رنگ دے حبشیاں نو اپنی محبت عطا فرما دیتی۔ یہ میرے حضور دے عشق دا فیض، جنہ اپنے اندر پیدا کرو گے اللہ انہاں اونچا درجہ تے مقام عطا فرمائے گا۔ گل ختم کریے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے دو ٹوک لفظاں نال اپنی ماں نو مخاطب کیتا، ماں گل سن، تو میری ماں ہے، میرے واسطے قابل احترام ہے، لیکن جڑی شرط تو رکھ رہی ہے وہ شرط پوری نہیں ہونی۔ تیری 1000 جان ہوئے، بولو تو صحیح، کنی؟ سارے بولو۔ فرمایا تو میں نے ایک جان دی دھمکی دے رہی ہے، ایک نہیں تیری 1000 جان ہوئے، وہ واری واری نکلے تے واری واری تیرے جسم میں داخل ہو گئے، تو 100 واری مر جائے تے 100 واری زندہ ہو جائے، مینوں پھر بھی کوئی پرواہ نہیں، میں حضور دا دامن نہیں چھڑ سکتا، میں حضور دی محبت نہیں چھڑ سکتا، میں حضور دی غلامی نہیں چھڑ سکتا۔ ماں دی عزت کرنی چاہیے، پیو دا ادب کرنا چاہیے، لیکن انہاں دوواں تو پہلے مصطفیٰ نال محبت کرنی چاہیے۔ اگر حضور مقصد نہیں تو پھر کوئی مقصد نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ ایک گل سنا کے گل ختم کریے، محفل دا مقصد پورا ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ 70 یا 80 بندے مجاہدین اسلام لے کے تے رومی لشکر اتے حملہ آور ہوئے، وہ لشکر بہت زیادہ سی، انہوں نے گھیرا پایا تے سارے مجاہدین گرفتار کر لے، کچھ زخمی ہو گئے، کچھ گرفتار ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نوجوان سن، عیسائیاں دے بادشاہ دے سامنے پیش کیتے گئے، نال دیگر مجاہدین اسلام بھی۔ عیسائیاں دا بادشاہ کیسر روم کہنے لگا، اے عبداللہ تیری بہادری، تیری جرت، تیری بسالت، تیری شجاعت نو سلام ہے، تو بڑا خوبصورت نوجوان ہے، بڑی تعریف کی تھی انہیں، میں تنو انواع و اقسام دیا نعمتاں دینا چاہنا، حتیٰ کہ اپنی بیٹی نال روم دی شہزادی نال تیری شادی کرنا چاہنا، ایکو شرط ہے کہ تو عیسائی ہو جا، ساڈا دین ساڈا مذہب قبول کر لے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی چھڑ دے۔ جس طرح آج کل گرین کارڈ پیش کیتے جاندے نے مرزائیاں دی طرفوں، کوریا دا ویزا، پاکستان دے ایک بہت بڑے سیاستدان نے اپنی بیٹی دی منگنی مرزائی لڑکے نال کیتی ہے، کیونکہ وہ کھرب ہوتی ہے۔ ہاں جی، لوگ اپنا دین ایمان بیچ رہے ہیں،
دولت تو گرین کارڈ تو کوریا امریکہ اور برطانیہ دے ویزے تو سنو کن کھول کے اے زندگی بڑی عارضی ہے بڑی بے اعتباری ہے اے دنیا نو رکھن لگیا نبی پاک نو نہ چھڈیا جے میرے حضور نے فرمایا کہ دور ایسا آئے گا لوگ صبح نو کافر ہون گے شام نو مسلمان ہون گے شام نو مسلمان ہون گے صبح نو کافر ہو جان گے اپنی دنیا تو اپنا دین اپنا ایمان برباد کر دیں گے بچے گا وہ جدے تے خدا دا کرم ہوئے گا لہذا عہدہ نہ دیکھیا جے رشتہ نہ دیکھیا جے منصب نہ دیکھیا جے نوکری نہ دیکھیا جے اعلیٰ تنخواہ نہ دیکھیا جے سب تو پہلے ویکھنا تے حضور دی محبت نو دیکھیا جے پتہ نہیں کیڑے ویلے روح نکل جے اگے جا کے کی جواب دینا ہے وہ جے قبر چا چرچے پوچھ لیا کہ تو کیڑی کرتوت کر کے آئے تے کی جواب دے گے حضرات توجہ کرو آپ نے فرمایا بادشاہ مینوں یہ سودا قبول نہیں میں کام نہیں کر سکتا بادشاہ کہنے لگا تیل دا کڑا یا دیگ گرم کیتی جائے بہت بڑا برتن او دے وچ اینو سٹ دیتا جائے میں ویکھنا اے وچ کنی استقامت ہے تیل دا کڑا یا دیگ گرم کیتی گئی برتن گرم کیتا گیا وچ تیل اچھلنا شروع ہو گیا بس اینی محبت سی انہاں لوگاں دیاں بڑکاں ہی ہوندیاں نے دعوے ہی ہوندے نے اینو میرے کو لے آؤ بادشاہ دے دربار چ پھر پیش کیتا گیا بادشاہ کہنے لگا بس ڈر گیا انہیں اس کے رسول ہے آپ نے سینہ تان کے فرمایا بادشاہ تو غلط سمجھیا میں اس واسطے نہیں رویا کہ میرے سامنے موت ہے بلکہ میں اس واسطے رویا کہ یا اللہ تو مینوں ایک ہی جان دیتی ہے تو مینوں 1000 جان عطا کردا تے اج میں ایک ایک کر کے مصطفیٰ دے نام تو قربان کر چھڑا سبحان اللہ مرنا مرنا سارے آکھ تے میں بھی آکھاں مرنا جس مرنے وچ میرا سونا راضی تے اس مرنے تو کی ڈرنا تے لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی میں سنیا اوتھے اونے آنا تے جدے موڈے کملی کالی اس تو پہلے کہ آپ نے سٹیا جاندہ آپ نے شہید کیتا جاندہ ایک قاصد دوڑا دوڑا آیا انہیں ایک رکا بادشاہ دے سامنے پیش کیتا بادشاہ نے رکا پڑھیا ہن بادشاہ دا رنگ اٹھ گیا درباریاں ہواریاں نے پوچھا بادشاہ اس رکے چ کی ہے پڑھ دیا ساری طرح رنگ اٹھ گیا پریشان ہو گیا عیسائیاں دا بادشاہ کہنے لگا اے کسے معمولی بندے دا رکا نہیں اے امیر المومنین عمر فاروق اعظم دا رکا ہے انہاں دا فرمان ہے کی لکھیا ہے اے ہن ذرا جملہ سننا جے پوری تقریر دا نچوڑ جے توجہ عمر فاروق نے کوئی لمبی چوڑی گل نہیں سی لکھی آپ نے ایک سطر لکھی سی ایک لائن آپ نے فرمایا بادشاہ میں سنیا تو ساڑھے بندے گرفتار کر لینے ساڑھے فوجی ساڑھے مجاہد پکڑ لینے اے رکا پڑھ دیا ساری سارے فوجی دے آ کر دے آزاد کر دے اگر تو آزاد نہ کیتے تیرے والے او لشکر بھیجاں گا جس لشکر نے زندگی چ کوئی نماز قضا نہ کیتی ہوئے گی اچھی بولو ذرا چکے محبت نہ سبحان جنہیں کوئی نماز قضا نہ کیتی ہوئے گی اے ساڈے حکمراناں کول کیڑی شے نہیں لیکن انہاں دے تتر کمبے ہی رہندے نے اے ڈردے رہندے نے اے نہ ہو جائے اے نہ ہو جائے اے نہ ہو جائے ارادے باندھتا ہوں باندھ کر پھر توڑ دیتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو جائے انہاں دی ساری زندگی ٹینشن وچ پریشانی وچ اے آپ بھی پریشان انہاں لوگوں نوں بھی پریشان کیتا ہے اودی وجہ کی ہے نماز نہیں پڑھ دے اگر یہ 5 وقت دے نمازی ہو جان اللہ دی قسم اے نہ امریکہ کو ڈر نہ اسرائیل کو ڈر نہ انڈیا کو ڈر اے جدوں بھی ڈرن گے خدا کو ڈرن گے مصطفیٰ کو ڈرن چونکہ انہاں دی شرم موجود نہیں انہاں دا خوف موجود نہیں انہاں دا ڈر موجود نہیں
اس واسطے ہر کتے بلے کو ڈردے نظر آتے. اگر تسی چاہتے ہو کہ ہمت نال جرت نال مردانگی نال زندگی گزاریے تے اپنے دل وچ خوف خدا پیدا کرو, اپنے دل وچ عشق مصطفیٰ پیدا کرو تے 5 وقت دے نمازی بن جاؤ. فرمایا ایسا لشکر بھیجاں گا جس لشکر میں زندگی چ کوئی نماز قضا نہ کیتی ہوئے. انہوں نے کوئی نماز قضا نہیں کیتی تے اسی ہوئی پڑھی بس جس نماز وچ پھسے ہوئی ہے. خدا دے بندے ہو, خبر چلتا نہیں, پتہ نہیں کیڑے ویلے موت آ جائے. نماز پڑھو اس تو پہلے کہ تہاڈی نماز پڑھی جائے. نماز دین دا ستون ہے. اگر کوئی مینوں پوچھے کہ عشق مصطفیٰ دی تصویر کی ہے, عملی شکل وچ عشق مصطفیٰ کدا نام ہے, میں برملا ممبر رسول تے بیٹھ کے کہن واسطے تیار ہاں کہ عشق مصطفیٰ اگر دیکھنا ہوئے تے 5 وقت دی نماز دیکھی. نماز تو علاوہ عشق مصطفیٰ دا کی تصور ہے؟ وہ کیسا عاشق ہے جڑا اپنے محبوب دی آواز ہوتے محبوب دی بارگاہ حاضری دا شرف حاصل نہیں کردا. وہ کیسا عاشق ہے؟ محبوب 5 وقت بلائے تے عاشق حاضری نہ ہوئے, وہ کیسا عاشق ہے؟ اس واسطے دوستان گرامی اپنے دل نو سمجھاؤ. پھر ساڈا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ الحمدللہ باقی سلسلے بھی جڑے اصلی قادری نے, سول وردی نے, چشتی نے, کیا وہ بے نماز نے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بے نماز ولی ہو ہی نہیں سکتا. ساڈے بابا جی نور الدین سرکار فرماندے رہے نے بے نماز پیر پیر نہیں خنزیر ہے. کڈا وڈا فتوی ہے. جڑا پیر نماز نہیں پڑھتا وہ پیر نہیں, وہ خنزیر ہے. خنزیر پتہ کیوں کہتے ہیں؟ پتہ ہے یہ بابا جی دا فتوی ہے. آپ فرماتے ہیں بے نماز عورت دے ہاتھ دا کھانا ایک گندگی کھان دے مترادف ہے. یہ آپ دا فتوی ہے, آپ عالم دین نے. اس واسطے دوستان گرامی اپنے اندر اے لگن اے تڑپ پیدا کرو. سچا نقشبندی مجددی ہوئے جڑا باب حضور ہوئے اور 5 وقت دی نماز پڑھے اور کثرت دے نال نبی پاک دی بارگاہ درود و سلام پڑھے. جنہوں سمجھ آ رہی ہے ذرا محبت نہ کہہ دے سبحان اللہ. تے نعرے نال تے دعوے نال تے نوٹاں نال تے محفلاں نال ہی گل نہیں بننی, بلکہ گل بننی ہے عمل نال. عقیدہ بھی درست رکھو اور اپنا عمل بھی درست رکھو. رشتہ داری کر لگے ہیں, بچہ سکول کالج یونیورسٹی مدرسے داخل کروان لگے ہیں, لوگاں دا عقیدہ دیکھا کرو. اللہ تعالیٰ مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے. بابا جی منظور صاحب, اودی آل اولاد, اہل خانہ, بھائی ناصر حسین بالخصوص, جناب رضوان صاحب, یہ سارے ماشاءاللہ, بھائی رمضان صاحب, اللہ تعالیٰ انہوں نے خوش رکھے, سلامت رکھے. جنہیں جنہیں بھی جس انداز وچ بھی محفل دے اندر شرکت کیتی ہے, اللہ پاک سب دا آنا جانا اپنی بارگاہ قبول فرمائے. اگے ہن نماز دا وقت بھی ہو رہا ہے, لنگر شریف بھی ہے, کھڑے ہو جاؤ, سلام پڑھیے. مصطفیٰ جانے رحمت سلام شمع سلام شمع بزم ہدایت